الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا آج 15واں روز، جس کے اندر ہم 15ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس نسبت کے ساتھ اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر اسرا ہے، یعنی کہ مسجد حرام سے لے کر جو مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، واقع معراج کا جو ابتدائی مرحلہ ہے، اس کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس لیے سورت کا جو دوسرا نام ہے وہ اسرا ہے، اس کو سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ بیان کیا گیا ہے پہلی آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کو جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو ہے اللہ تعالیٰ لے کر گئے۔ تو یہ جو واقع معراج ہے، یہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ نبوت میں، تاریخ ملائک میں سب سے انوکھا اور عقلوں کو دنگ کر دینے والا واقعہ ہے۔ یعنی کہ اس سے پہلے یہ واقعہ کسی نبی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں بخشا، یا کسی نبی کے پاس جو ہے یہ واقعہ نہیں آیا اس کے دور میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کو بائبل کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ 2 مرتبہ جو ہے زمین میں فساد کریں گے، اور پھر وہ دونوں مواقع ہے جب انہوں نے زمین میں فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو ہے جابر بندوں کو مسلط کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں انسان کی جو فطرت ہے جلد بازی کی، اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے جو نظام لیل و نہار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 نشانیاں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے دن کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور سالوں کی جو گنتی ہے اور جو اس کا حساب ہے وہ لگا لو۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور بروز قیامت یہ نامہ اعمال ایک کھلی کتاب کی طرح ہوگا، اور ہر انسان کو کہا جائے گا کہ تم اپنا جو نامہ اعمال ہے وہ خود پڑھو، کہ آج تم اپنا احتساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آگے پھر بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے، یعنی جس نے ہدایت کو اختیار کیا ہوگا تو اسی کا فائدہ ہے، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا ہوگا تو اس کا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا۔ مزید آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، یعنی کہ جس کے جو گناہ ہیں وہ خود اپنے گناہوں کا حساب دینے والا ہوگا، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہاں پر ایک جو قدرت کا قانون ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کے عیش و عشرت کے دلدادہ لوگ ہوتے ہیں، ہم ان میں اپنے احکامات نازل کر دیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ہمارے احکامات کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان پر ہمارا عذاب آتا ہے اور وہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ بلا وجہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاک نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور پھر ایمان کے ساتھ وہ کوشش بھی کرے، تو اس کی جو کوشش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور اجر کی حقدار ہوگی، یعنی کہ اس کی کوشش کا اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ مزید آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان میں سے دونوں یا کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور اف کہنا تو درکنار، یعنی کہ بالکل ان کے آگے جھڑکنا، اس کے آگے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں جھڑکو بھی مت، یعنی کہ پہلے یہ بتا دیا گیا کہ جھڑکنا تو درکنار دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہیں کہنی، اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، اور دعا ان کلمات کے ساتھ کرو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 میں قرابت دار، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور فضول خرچی سے اجتناب کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ خود کو سمجھے، یعنی کہ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اور اگر تنگ دستی کے سبب خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سے جو احکامات ہیں ان کا بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا تھے کہ وہ لوگ خود تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد
یہ جو 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور جو چیز بھی ان کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 45 سے منکرین آخرت فرمایا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے قاصر ہیں، یعنی کہ ان کے جو دل ہیں ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کی ایمان کی لذت کو نہیں چکھ سکتے، وہ حق کی راہ کو نہیں سمجھ سکتے، اور یہ فصیح و بلیغ جو کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کو سننے کے بعد بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے اس کے جادو کا جو ہے وہ طعنہ کرتے ہیں۔ اور آگے پھر منکرین آخرت جو ہیں ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے، یعنی کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں یہ گل سڑ جائیں گی، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا کوئی ایسی چیز تمہارے خیال میں جو بہت مضبوط ہو، تم اگر وہ بھی بن جاؤ تو تمہارا رب دوبارہ وہی تمہیں پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں بتایا کہ جو باطل معبود ہیں، جنہیں بت بنا لیا گیا ہے، وہ اپنے پوجنے والوں کی کسی قسم کی جو ہے وہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے، اور کسی قسم کے ان کے جو حالات ہیں وہ ان کو بدلنے پر اختیار نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں ایک بار پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور شیطان نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اور آگے چل کر بتایا کہ جو شیطان کا زور ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر نہیں چلتا۔ آیت نمبر 67 میں بتایا کہ جب یہ کفار مشرکین جو ہیں اگر سمندری طوفان میں پھنس جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو یہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے انہی مشرکین کو اگلی آیات میں متنبہ کیا گیا کہ اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی مصیبت میں، کسی تکلیف میں اگر مبتلا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے وہ جو تمہیں نجات دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 سے بنی آدم کو عزت و اکرام دینے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر جو ہے فضیلت دی ہے۔ آیت نمبر 71 میں انسانوں کے اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جانے کا، یعنی کہ دنیا میں جن کو لیڈر مانا ہوتا ہے ان کے ساتھ بلائے جانے کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو دنیا میں حق کی راہ سے اندھا ہے وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 73 سے کفار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ حق سے ہٹانے کی جو سازشیں تھیں اس کا ذکر فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ثابت قدمی تھی حق کی راہ پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فضل اور اپنا کرم بتایا ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کیا کرتے تھے سازشیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جزیرہ عرب سے نکال دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کو جزیرہ عرب سے نکال بھی دو تو تب بھی تم لوگ جو ہو انجام سے، برے انجام سے نہیں بچ سکتے۔ آیت نمبر 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کو جو ہے قائم کرنے کا حکم ہوا ہے، فجر کی فضیلت کا بیان ہے، تہجد جو ہے اس کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے وہ عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 سے بتایا جا رہا ہے کہ حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا اس کے اندر ذکر ہے، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے جو ہے شفا ہے اور رحمت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روح کے متعلق سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، میرے رب کا کام ہے، میرے رب کا امر ہے، اور تم لوگوں کو محض بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ جس بات پر، جس چیز کے جاننے پر ہدایت یا نجات موقوف نہ ہو تو ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان سے گریز کرنا چاہیے، لا یعنی قسم کی بحثوں میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے جو اس کے لیے نفع و نقصان نہیں رکھتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 میں ایک مرتبہ پھر قرآن کے مصر لانے کا چیلنج دیا گیا اور کفار کے عجز کا بیان کیا گیا، اور مشرکین مکہ کے جو مطالبات تھے آگے پھر ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ 94 آیت میں کفار کے سے اعتراض کا ذکر ہوا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو کیوں رسول بنایا ہے، کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر روئے زمین پر اگر فرشتے بستے اطمینان سے چلتے پھرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پھر فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتا، یعنی کہ نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں وہ انہی کی جنس میں سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو منکرین آخرت ہیں ان کو ان کے منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا کر کے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ اگر کہ یہ کہ بالفرض
تم میرے رب کے جو رحمت کے خزانے ہیں اس کے مالک بنا بھی دیے جاؤ تو تم خرچ کرنے کے ڈر سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، کیونکہ انسان تو ہے ہی بخل کرنے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 معجزات عطا کیے تھے اس کا ذکر ہے، فرعون کا آپ کو جو ہے جادوگر کہنے کا ذکر ہے، پھر فرعون کے غرق ہونے کا، اور جو بنی اسرائیل ہیں ان کے زمین میں آباد ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 کے اندر جو قرآن کریم نازل ہوا نا تھوڑا تھوڑا، اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوا ہے، اس کی حکمت یہ بیان کی جا رہی ہے تاکہ حضور علیہ السلام جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے جو ہے یہ مسلمانوں کو سنائیں تاکہ ان لوگوں کو اچھی طرح اور قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کبھی آپ اللہ تعالیٰ کو رحمان کہتے ہیں، تو ہم رحمان کو تو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم معبود برحق کو اللہ کا ہو یا رحمان کا ہو، یہ سارے اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہے، تو تم جس نام کے ساتھ چاہو اس کو پکارو اور اس کو پکارنے میں جو ہے میانہ روی اختیار کرو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ اسے کسی مددگار کی حاجت ہے، اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ کہف آ جاتی ہے، یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 69 نمبر پر موجود ہے، جبکہ جو کتابی ترتیب چل رہی ہے اس حساب سے یہ 18ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورۃ الکہف بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی جو فضیلت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیتوں کو حفظ کر لیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے جو ہے نور کو پیدا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر قرآن کریم جو ہے اس کو نازل کردہ کجی سے پاک کرنے والی، اصلاح کرنے والی، دلوں کو پاک کرنے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرار دیا گیا ہے، اور آگے بتایا کہ جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اولاد کی نسبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ ان کے ایمان لانے سے جو ہے بالکل بھی غمزدہ نہ ہوئیے۔ دنیا کی رنگینیوں میں جو لوگ گم ہیں ان کے متعلق یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں تم لوگ دیکھتے ہو نا خوبصورتی کی جو چیزیں ہیں، یہ بنانے والے بھی ہم ہیں اور ہم ہی اس کو فنا کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا بیان ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جن کا تفصیلی ذکر اگر کوئی چاہے تو تفسیر جو کتب تفسیر ہیں ان کے اندر پڑھ سکتا ہے یا احادیث کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر رکھا تھا، توحید پر رکھا تھا، اور ان کی جو قوم تھی وہ مشرک تھی اور ان کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ ان لوگوں کو جب ان کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ ان کو مارنے پر تو لائے، تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، اور جب اللہ تعالیٰ سے پھر ان لوگوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان لوگوں کے شر سے، تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان لوگوں پر نیند کی کیفیت کو طاری کیا رکھا۔ اور جب مزید آگے پھر سارا واقعہ بیان ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی جو جسمانی ساخت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا، دھوپ کا آنا کس طریقے سے تھا، جانا کس طریقے سے تھا، اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کی کروٹوں کو بدلنا پھر اللہ تعالیٰ کا، اور آگے چل کر بتایا کہ جب ان لوگوں کی حقیقت آشکار ہو گئی لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے موت عطا کر دی۔ اس کے آگے چل کر پھر آیت نمبر 28 کا پس منظر یہ ہے کہ مکے کے جو بڑے سردار تھے وہ یہ حضور علیہ السلام سے کہا کرتے تھے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو سن لیں گے لیکن جب ہم آئیں تو جو آپ کے غریب صحابہ ہیں انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں کیونکہ یہ ہمارے شایان نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو غریب صحابہ اکرام ہیں ان کی دلداری کے لیے فرمایا کہ جو آپ کے پاس ہیں انہیں خود سے دور مت کیجیے گا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں انہیں اپنے پاس ہی رکھیے گا۔ تو اس پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے مال و متاع کو سب کچھ بنایا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو ایمانی دولت ہے وہ دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں بتایا کہ جہنمیوں کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم مشروب پلایا جائے گا، اور جو اہل جنت ہیں ان کو سونے کے کنگن اور ریشم کے جو ہلکے اور دبیز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد 2 لوگوں کا ذکر ہے آیت نمبر 32 سے کہ ان میں سے جو ایک تھا اس کے بڑے انگور کے باغات تھے جسے چاروں طرف سے جو ہے کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان سے جو ہے دریا نکلتا تھا اور بڑی اس کی فصل اگتی تھی،
اور اسی کے مد مقابل جو دوسرا تھا وہ دنیا کے مال و متاع کے لحاظ سے کمزور تھا. تو اس میں سے جو پہلا شخص تھا جس کے پاس چیزوں کی جو ہے کثرت موجود تھی، وہ کہنے لگا کہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا، لیکن اگر آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ کیا یہ جو میرے پاس چیزیں ہیں اس سے زیادہ بہتر عطا کرے گا. تو دوسرے شخص نے کہا کہ تو نے اپنی اصل کو بھلا دیا ہے، تو نے اپنے رب کی ناشکری کی جو وحدہ لا شریک ہے. اگر تو اس باغ میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے ہوئے داخل ہو جاتا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر تھا. اب ایسا ہوگا کہ کوئی آفت آئے گی اور تیرے یہ جو باغات ہیں، جو فصلیں ہیں، ساری تباہ ہو جائیں گی، اور پھر ایسا ہی ہو. اور وہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں یہ اس بات پر یقین رکھتا ہوں، اگرچہ تیرے مقابلے میں میرے پاس چیزیں کم ہیں، میں کمزور ہوں دنیا کے مال و متاع کے لحاظ سے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے سے بہت بہتر عطا کرے گا. تو پھر ہوا ایسا ہی کہ جو پہلا شخص تھا جس کو اپنے مال پر بڑا مان تھا، بڑا ناز کرتا تھا، تو کوئی آفت آئی اور اس کے جتنے باغات تھے وہ سارے تباہ ہو گئے. اور وہ کہنے لگا کہ کاش، افسوس کے ساتھ، کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. لیکن اس دن پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی بھی مددگار نہ تھا. اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو ناپائیداری ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہو، اس سے گھنا سبزہ نکلے، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جسے ہوا اڑا کر لے گئی. بس دنیا کی مثال یہی ہے. اس کے آگے بتایا کہ جو مال ہے، جو بیٹے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، اور جو آپ کے اعمال کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کی جو ہے نعمتیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں جو باقی رہنے والی ہیں. آیت نمبر 47 سے قیامت کے دن بتایا جا رہا ہے کہ تمام روئے زمین جو ہے وہ ایک کھلے میدان کی طرح بن جائے گی، اور ہر شخص اکیلا اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے پیش ہوگا، اور اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوگا، حیران ہوگا کہ اس نے نہ تو ہمارا کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی خطا، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے آگے جو ہے فرشتوں کے سجدے، پھر سے ابلیس کی جو ہے نافرمانی، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور آگے پھر آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جو آپ حضرت اپنے ایک غلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں ہیں، جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، ان کو جان سکیں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا تھا. تو جب یہ سارا واقعہ ہے کہ جب آپ ان سے ملے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو فرمانے لگے کہ جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ ان کے متعلق جو ہے صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پیروی کرتے رہیں اور میرے کسی فعل پر، میرے کسی کام پر مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، الغرض کہ میں خود آپ کو اپنے اس عمل کا جو ہے بتا دوں، اس کی وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. چنانچہ آپ ایک کشتی پر سوار ہوئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کیا کہ وہ جو کشتی تھی اس کو توڑ دیا، اس کا آپ سمجھ لیجیے پھٹا نکال دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اوہو، آپ نے تو یہ بہت برا کام کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ جو اسرار جن کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ ان کے متعلق جو ہے صبر نہیں کر پائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اب جو ہے میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے، یعنی کہ میں اگر آپ سے کوئی سوال کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کیجیے، اور جو میرے اگلا سفر ہے اس کو جاری رکھیے تاکہ میں سارے احکامات کو جو ہے جان سکوں. یہ 15ویں پارے کے اندر اتنا ہی بیان کیا گیا ہے. مزید جو ہے 16ویں پارے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تھا 15ویں پارے کا خلاصہ جو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا اور سچ کہا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.